میں کلیم محی الدین، اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومین، کریم نگر، آپ کی خدمت میں ایک نئے سبق رباعیات جس جو بڑے بڑے چار شعراء کے ہیں، امجد حیدرآبادی، میر انیس، جگت موہن لال رواں، الطاف حسین حالی، یہ مطالعہ ادب حصے دوم چوتھا سیمسٹر کا سے متعلق شاعری کا سبق ہے۔ اس سبق کے اندر آج ہم رباعی کسے کہتے ہیں، رباعی کی کیا تعریف ہے، رباعی کے لفظی معنی کیا ہیں، کون سی زبان کا لفظ ہے، ان سے متعلق گفتگو کریں گے۔ رباعی کا لفظ عربی زبان سے مشتق ہے۔ ربا کے معنی عربی زبان میں چار کے لیے دیے جاتے ہیں۔ ایسی شاعری جس میں کوئی خیال یا سوچ کو صرف چار مصروں میں پیش کیا جائے اور آخری مصرع دنیا کی اٹل حقیقت کی نشاندہی کرے، تو ایسے چار مصروں والی شاعری کو رباعی کہا جاتا ہے۔ عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں رائج ہونے والی شعری صنف رباعی کا وزن لا حول ولا قوت الا باللہ سے ماخوذ ہے۔ اردو شاعری میں ابتدا سے ہی رباعی کی روایت عام رہی ہے۔ رباعی کے لیے عروض، وزن مخصوص ہیں۔ بحر حزز کے 24 اوزان میں مخصوص اوزان میں رباعی لکھی جاتی ہے۔ رباعی ایک مشکل صنف سخن ہے۔ رباعی میں صرف چار مصرے ہوتے ہیں، جس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، جبکہ تیسرے مصرے کے اندر قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں کی جاتی۔ اس لیے کہ کسی شاعر کو بہت بڑے موضوع کو اپنے خیالات کو قلم بند کرنے کے لیے چار مصروں کے اندر اپنی پوری ساری سوچ کو جمع کرنا پڑتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایک سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہے۔ خصوصاً رباعیات میں تصوفانہ، پند و نسائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ رباعیات کی قسمیں ہیں، جس میں ایک قسم ہے متصوفانہ یا عارفانہ رباعی۔ اردو کے شاعروں نے صوفیانہ خیالات اور ظاہر و باطن کے اظہار کے ذریعے متصوفانہ خیالات اور رباعیات کی بنیاد رکھی۔ اس قسم کی رباعیات میں خدا اور بندے کا تعلق، تزکیہ نفس، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت وغیرہ کو قلم بند کیا ہے۔ اس میں وحدانیت کا تصور ملتا ہے اس شاعری کے اندر کہ دوسری رباعی کی قسم ہے عشقیہ رباعی۔ دنیا کے فانی عشق اور مرد عورت کے حسن کے علاوہ اور ان کے راز و نیاز کو رباعی کی شکل میں پیش کیا جائے تو ایسی رباعی عشقیہ رباعی کے زمرے میں شامل کی جائے گی، یعنی اس میں عشقیہ قسم کی رباعیات ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کی جو رباعی ہے وہ اخلاقی رباعی، تہذیب و اخلاق اور اچھے اقدار کی نمائندگی رباعی کے انداز میں کی جائے تو ایسی رباعی میں چونکہ نصیحت، اخلاق، سدھار اور انسانوں کی زندگی میں تبدیلی لانے کا رجحان موجود ہوتا ہے، اس لیے ایسی رباعی کو اخلاقی رباعی کہا جاتا ہے، کہ جس کے اندر اخلاق کو بیان کیا جاتا ہے، اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی قسم جو ہے اس کی، یہ مسائلی رباعی، انسانی زندگی کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی مسائل کو رباعی میں بیان کیا جائے تو ایسی رباعی مسائلی رباعی کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ تو آج ہم یہ رباعی کی ایک مختصر سی تعریف ہے اور اس کے یہ عجز اقسام بھی تھے، اور ایک ہے وارفتگی والی رباعی، جس کو فراق گورکھپوری نے، رگھوپتی سائے فراق گورکھپوری نے وارفتگی والی رباعی کو استعمال کیا۔ یہ سنسکرت میں سنگارس نامی ایک صنف ہے، جس میں شوہر کی بیوی سے محبت اور بیوی کی شوہر سے محبت، جو وارفتگی کے انداز میں بہت زیادہ شدت سے جو محبت ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ جان نثار اختر نے بھی اپنے رباعیات میں اس کو پیش کیا ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں رباعیات میر انیس کے۔ میر انیس کی رباعی، ان کے دو رباعیات ہیں، ویسے چار شعراء ہیں، اس میں پہلے شاعر میر انیس ہے۔ یہ تاریخ پیدائش 1802 عیسوی، بعض کتب میں 1801 عیسوی، تاریخ وفات 1871 عیسوی۔ انیس کا اصلی نام میر ببر علی تھا اور انیس تخلص
والد کا نام میر خلیق تھا۔ میر انیس 1802 فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ اردو شاعری میں مرثیہ نگاری کے امام قرار دیے جاتے ہیں۔ بعض کتب میں 1802 میں بمقام فیض آباد پیدا ہوئے اور 1871 میں لکھنؤ میں انتقال کیا۔ مناظر قدرت، مناظر جنگ کو پیش کرنے میں بڑا کمال رکھتے تھے۔ اردو مرثیے میں ڈرامائی عناصر کو شامل کر کے شہرت حاصل کی۔ کربلا کے واقعات کا تعلق حسن اخلاق، مروت اور ہمدردی، صبر و قناعت سے ہے۔ ان معاملات کو شاعری میں بیان کرتے ہوئے انیس نے محسوس کیا کہ ایسی اخلاقی، عارفانہ، روحانی اور رمزیہ باتوں کو پیش کرنے کے لیے مرثیے کے علاوہ دوسرا انداز شاعری استعمال کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے ربائی گوئی کی طرف توجہ کی اور بہترین رباعیات لکھ کر اردو ربائی گوئی کے ذخیرے میں اضافہ کیا۔ میر انیس کی رباعیوں میں دنیا کی بے ثباتی، تہذیب سے وابستگی اور اخلاق کے پاس و لحاظ کا رویہ موجود ہے۔ مشرقی آداب و مراتب اس کے اندر قلم بند کیے گئے۔ انیس نے محسوس کیا کہ ایسی اخلاقی، عارفانہ، روحانی اور رمزیہ باتوں کو پیش کرنے کے لیے صرف مرثیہ ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ ربائی بھی ہے۔ ربائی گوئی ایک بہترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اخلاقی باتوں کو اور عارفانہ باتوں کو اس کے اندر قلم بند کر سکتے ہیں۔ میر انیس کے رباعیوں میں دنیا کی بے ثباتی یعنی دنیا کے ختم ہو جانے اور فنا ہو جانے کا ذکر زیادہ ملتا ہے، اور مذہب و اخلاق کی شائستگی وہ اپنے رباعیوں میں شامل کر کے انسان کو بندہ پروری کرنے اور بندگی کا درس دیتے ہیں۔ مذہب کی پابندی اور اخلاق سدھار رویہ میر انیس کے رباعیوں کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ ان کی دو رباعیات ہیں، یہ رباعی جو آپ ہمارے سبق کے اندر ہے۔ ایک پہلی رباعی ہے، پرساں کوئی کب جوہر ذاتی کا ہے، ہر گل کو گلا کم التفاتی کا ہے، شبنم سے جو پوچھا وجہ گریا، شبنم سے جو وجہ گریا پوچھی تو کہا رونا فقط اپنی بے ثباتی کا ہے۔ پرساں کوئی کب جوہر ذاتی کا ہے، ہر گل کو گلا کم التفاتی کا ہے۔ جوہری جو ہے، جو کسی چیز کو پہچانتا ہے، ہیرے کو، جواہر کو، یہی پہچانتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی کو اس کی قیمت نہیں معلوم۔ ہر گل، ہر پھول کو اس بات کی شکایت ہے کہ لوگ اس کی طرف کم توجہ دیتے ہیں۔ وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنی خوشبودار ہے، اتنا رنگین ہے، اس کو زیادہ چاہا جانا چاہیے، لیکن اس کو اس کی طرف اپنی الفت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جتنا دیکھنا چاہیے۔ بہت سارے دیکھتے ہیں، بہت سارے نہیں بھی دیکھتے۔ شبنم، شبنم یعنی صبح کے وقت جو اوس گرتی ہے آسمان سے بارش کی طرح، بارش تو نہیں ہوتی، بالکل ہلکے ہلکے پانی کے قطرے ہوتے ہیں جو پتوں پر اور پھولوں پر موتی کی طرح ٹھہر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ شبنم سے پوچھے کہ کیوں روتی ہے، گریہ، گریہ وزاری یعنی رونا، کیوں روتی ہے، کیوں افسوس کرتی ہے، تو کہا رونا فقط اپنی بے ثباتی کا ہے، کہ میں اتنی فانی ہوں، میری جو زندگی ہے وہ بے ثباتی یعنی پائیدار نہیں ہے، زیادہ وقت کے لیے نہیں ہے، جلدی ختم ہو جانے والی، سورج نکل گیا میں غائب ہو گئی۔ تو اس کے اندر یہ چیزیں ظاہر کی۔ دنیا بھی دوسری رباعی ہے، دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ اس میں صنعت تضاد ہے، یعنی شاعر نے اپوزٹ الفاظ کو، ضد الفاظ کو استعمال کر کر ایک نئی اس کے اندر ایک یعنی خوبصورتی پیدا کیا ہے، جیسا کہ آنی اور آنا جانا، بڑھاپا، جوانی، یہ چیزیں جو استعمال کیا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان الفاظ کو استعمال کیا ہے، صنعت تضاد کو استعمال کیا ہے۔ دنیا کے تعلق سے کیا ہے، دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، دنیا ایک فانی ہے، اور سرائے کہتے ہیں مسافر خانہ۔ پہلے زمانے میں لارڈز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو بادشاہوں کے زمانے میں مسافر خانے ہوتے تھے، لوگ گھوڑوں سے، بنڈیوں سے، بیل گاڑیوں سے جاتے تھے، تو جہاں بھی شام ہو جاتی تھی جس شہر میں، وہاں پر مسافر خانہ ہوتا تھا، وہاں پر رہ جاتے تھے، اسی کو سرائے کہتے تھے۔ رات میں رہ جاتے، ایک دن دو دن رہتے، پھر اس کے بعد چلے جاتے، پھر دوسرے مسافر آتے۔
تو شاعر کہہ رہا ہے دنیا جو ہے، ساری دنیا یہ ایک سرائے فانی ہے، ایک مسافر خانہ ہے۔ آج جو لوگ ہیں وہ کل نہیں رہیں گے، کل دوسرے نئے لوگ آئیں گے۔ دنیا میں بہت سارے پیدا ہوتے ہیں، بہت سارے مرتے رہتے ہیں، اور ہزاروں اور لاکھوں لوگ روزانہ نئے دنیا میں آتے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں لوگ روزانہ دنیا سے نئے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کو بیان کیا ہے، دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، یہاں کی ہر چیز آتی اور جاتی نظر آتی ہے، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ بڑھاپا ایک دفعہ آ جاتا ہے پھر وہ موت تک نہیں جاتا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، ایک بار جوانی چلی گئی تو پھر وہ واپس نہیں آئے گی، اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد ہم دوسرے ربائی کو شاعر الطاف حسین حالی کے پاس آتے ہیں۔ الطاف حسین حالی ایک بہت بڑے شاعر ہیں، اور بہت بڑے کرٹکس ہیں، نقاد ہیں، ان کی سوانح نگار ہیں۔ سوانح نگاری کی ابتدائی شبلی اور انہوں نے کی۔ اردو کے اندر آٹوبایوگرافی کا رواج نہیں تھا، اور اردو کے اندر دوسروں کی زندگی کے متعلق لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ تو یہ الطاف حسین حالی ہیں جنہوں نے اردو میں سب سے پہلے سوانح نگاری کی بنیاد ڈالی، اور سر سید احمد خان کی سوانح حیات جاوید کو لکھا، اور اپنے استاد مرزا غالب کی سوانح کو یادگار غالب کے نام سے انہوں نے دو سوانح حیات، ان کی مشہور سوانح حیات لکھی۔ کہ الطاف حسین حالی 1837 میں پیدا ہوئے، 1914 کو ان کا انتقال ہوا۔ حالی کا اصلی نام خواجہ الطاف حسین تھا، اور حالی تخلص سر سید کے رفیق تھے اور غالب کے شاگرد۔ الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ حالی کا انتقال 1914 کو پانی پت میں ہوا۔ اردو نظم، غزل، شاعری اور نثر نگاری میں امتیازی مقام رکھنے والے غالب کے شاگرد اور سر سید کے رفیق خواجہ الطاف حسین حالی 1837 میں بمقام پانی پت پیدا ہوئے۔ نثر میں سوانح نگار اور تنقید نگاری کی حیثیت سے، اور شاعری میں مثنوی، قصیدہ، نظم اور غزل گو شاعر کی حیثیت سے شہرت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اردو میں سب سے پہلے سوانح نگار احباب میں آپ کا نام آتا ہے۔ اردو کی سب سے پہلی کرٹکس کی کتاب، تنقید کی کتاب، سب سے پہلی مقدمہ شعر و شاعری جو الطاف حسین حالی نے لکھا۔ ان سے پہلے اردو کے اندر باقاعدہ تنقید پر کوئی کتاب لکھی نہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری یہ اصل میں ان کے غزلیات کے دیوان کا غزلیات کا جو مجموعہ دیوان تھا، اس پر انہوں نے اپنا مقدمہ لکھا۔ مقدمہ اتنا طویل ہو گیا کہ وہ باقاعدہ الگ سے کتاب کی شکل میں چھاپی جانے لگی، اور اس کو لوگوں نے بحیثیت تنقید کی کتاب کی حیثیت سے اس کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ جہاں تنقید کرٹکس کو اردو کرٹکس کو پڑھایا جاتا ہے، تو وہاں مقدمہ شعر و شاعری کو پڑھے بغیر، کیونکہ یہ تنقید کی سب سے اولین کتاب ہے، اس کو پڑھے بغیر کوئی تنقید نگار آگے نہیں بڑھ۔ اردو شاعری میں ربائی کے صنف کو وقار عطا کرنے میں مولانا حالی کی خدمات نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ نیچرل شاعری کے موجد اور مد و جزر اسلام کے خالق مولانا حالی نے ربائی گوئی کے ذریعے روایتی، مذہبی اور اخلاقی اقدار اور تہذیب و شائستگی کی طرف توجہ۔ یہ شاعر ہیں، یہ ایسے شاعر ہیں جنہوں نے غزل گوئی، تو پہلے غزل خود لکھتے تھے، بعد میں غزل گوئی کی طرف سے ان کا ذہن ہٹا، اور باقاعدہ کہنے لگے کہ غزل کی گردن کو اڑا دینے کا، غزل قابل گردن ضد نہیں سکتا ہے، کہ اس کے اندر صرف عشق و عاشقی کی باتیں ہوتی ہے، آنکھ کان اور بال کی باتیں ہوتی ہیں، یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے بدلے کوئی نیچرل شاعری، مقصدی والی شاعری، جس شاعری کے ذریعے سے لوگوں کو کچھ رجحان ملے، کوئی مقصد حاصل ہو، تو یہ اس طرف ان کا رجحان تھا، وہ مقصدی شاعری کی طرف آئے۔ نیچرل شاعری کے موجد ہیں، ان سے پہلے شاعری کے اندر غزلیات کہی جاتے تھے، انہوں نے نظموں کی بنیاد ڈالی۔ انجمن پنجاب کے ذریعے سے یہاں پر باقاعدہ عنوان دے کر نظمیں کہنے لگی، باقاعدہ موضوع دے کر اس پر نظمیں کہنے لگے، یا ایسے مشاعرے ہونے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی رباعیات میں دنیا اور عزت و جاہ سے محبت نہ کرنا اور انسانیت کی قدر کرنے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ ایشیا ممالک کی قدر شناسی ان کی شاعری کا حصہ ہے۔
اور انہوں نے اپنے دور کے حالات سے متاثر ہونے کے باوجود ربائی جیسی سنگ لاخ شاعری کو بلند خیالات اعلیٰ معیارات سے گرنے نہیں دیا۔ ان کی ربائی گوئی مثال کا درجہ رکھتی ہے۔ مولانا حالی نے بمقام پانی پت 1914 میں عیسوی میں انتقال کیا۔ ان کی نظمیں جو ہے مسدس حالی ہے، بہت مشہور نظم ہے ان کی مدد اسلام کے نام سے، اور مناجات بیوہ، چپ کی داد، یہ راجا رام موہن رائے وغیرہ کا زمانہ ہے جہاں پر بیوہ لوگوں کو ستی کی رسم میں جلا دیا جاتا تھا۔ یہ بیوہ کی مناجات کے نام پر ایک نظم لکھی جس کے ذریعے سے بیوہ کے مسائل، بیوگی کی وجہ سے جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس کا ذکر کیا۔ ان کی نظم، ان کی ربائی ہے، دو رباعیات ہیں ان کے: دنیا دنی کو نقش فانی سمجھو، رودا دے جہاں کو ایک کہانی سمجھو، پر جب کرو آغاز کوئی بڑا کام، ہر سانس کو عمر جاویدانی۔ دنیا کو ایک نقش فانی، ایک نقشہ ہے، ایک خاکہ ہے، ایک اسٹرکچر ہے، یہ جو فنا ہونے والا ہے۔ رود دے جہاں کو ایک کہانی سمجھو، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو رودات روزانہ ہو رہے ہیں، وہ ایک کہانی ہے۔ پر جب کرو آغاز کوئی بڑا کام، جب کوئی بڑا کام آغاز کرو، جس کی شروعات کرو، تو ایسا کرو ہر سانس کو عمر جاویدانی سمجھو، کہ آپ کی ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ جو ہے زندہ جاوید ہو جائے گا۔ آپ کا جو کام ہے، آنے والی نسلیں، آپ تو اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی عمر ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کی کتابوں کے ذریعے سے، آپ کے اعمال کے ذریعے سے، آپ کے اقوال کے ذریعے سے، آپ کا چھوڑا ہوا جو کام ہے، یہ کام ہمیشہ زندہ جاوید ہو جائے گا۔ آنے والی نسلیں اس کام کی وجہ سے آپ کو یاد کریں۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، مہاتما گاندھی ہے، پنڈت نہرو ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، سردار ولبھ بھائی پٹیل ہیں، جن کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ اس دنیا سے چلے گئے وہ لوگ، لیکن آج بھی سارے ہندوستانیوں کے دل میں ان کی محبت ہے، اور وہ ان کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جب کام کرو تو ایسا بڑا کام کرو کہ ہم یہاں سے چلے جائیں لیکن ہمارا کام باقی رہ جائے۔ اس کے بعد ان کی دوسری روایت ہے: یارو نہیں وقت آرام کا یہ، موقع ہے آخر فکر انجام کا یہ، بس حب وطن کا جب چکے نام بہت، اب کام کرو وقت ہے کام کا یہ۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ یارو نہیں وقت آرام کا یہ، ہم کو آرام نہیں۔ ہاں، اس میں پنڈت نہرو نے کہا آرام حرام ہے۔ یارو نہیں وقت آرام کا یہ وقت جو ہے، یہ جوانی، یہ طاقت، یہ صلاحیتیں، اور یہ ایبیلٹی، یہ کیپیبلٹی، کیپیسٹی، یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ امانت ہے، امانت۔ ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہیں وہ بطور امانت کے ہیں، علم ہے، ایجوکیشن ہے، یہ ہم کو اور لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یارو نہیں وقت آرام کا یہ، موقع ہے آخر فکر انجام کا یہ، کہ ہمارا انجام کیسا ہوگا، ہمارا اینڈ کیسا ہوگا، اینڈ کے وقت ہماری کیا پوزیشن ہوگی، اس کی فکر کرے۔ وطن کی محبت کا جگ چکے نام بہت، اپنے کو وطن سے محبت ہے، وطن سے محبت ہے، بہت بولے، وطن سے محبت ہے بولنے سے وطن کی محبت نہیں آتی، بلکہ اب کام کرو، ایسا کام کرو کہ لوگ آپ کی کام کی وجہ سے آپ کو محب وطن کہنے لگے۔ ہاں، کہ آپ اپنے ملک کو کیا دیتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا دیا، اے پی جے عبد الکلام نے کیا دیا، کہ ان کے کام کی وجہ سے لوگ کہیں گے کہ یہ وطن پرست آدمی تھا، یہ وطن سے محبت کرنے والا آدمی تھا، کہ ہندوستان کو نیوکلیئر دیا، ایٹم دیا، تاکہ ساری دنیا کے سامنے یہ اپنے سر کو اونچا رکھ سکے۔ یہ وطن کی محبت کی علامت ہے، یہ کام سے وطن کی محبت، خالی بول سے، خالی زبان کی گفتگو سے کہ وطن سے محبت ہے بولنے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ ایسا کام کرو، کام کا وقت ہے یہ، کام کے ذریعے سے آپ کا نام ہو، ایسا نہیں کہ اب تیسرے شاعر ہے جگت موہن لال رواں۔ یہ ان کی تاریخ پیدائش ہے 1889، تاریخ وفات 1934۔ رواں کا اصلی نام بابو جگت موہن لال تھا، اور رواں تخلص تھا۔ بابو جگت موہن لال رواں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے رباعیات کا مجموعہ روح رواں کافی مشہور ہوا۔
یہ رباعیات کے بہت بڑے شاعر تھے، ان کی رباعیات بہت مشہور رباعیات ہیں۔ جگت موہن لال رواں، بابو جگت موہن لال رواں 1890 عیسوی میں بمقام لکھنؤ پیدا ہوئے۔ ان کا انتقال 1934 عیسوی میں ہوا۔ رواں کو صرف ربائی گوئی کی وجہ سے شہرت حاصل ہوئی۔ ان کی رباعیوں میں ندرت ہے، تازگی، سلاست اور روانی پائی جاتی ہے۔ ان کی شاعری اور رباعیات کا مجموعہ روح رواں کے نام سے مشہور ہے۔ لکھنوی ماحول میں پرورش پائی اور اسی ادبی ماحول میں پرداخت ہوئی، رواں نے اردو ربائی کو سادہ اور عام انداز سے وابستہ کیا۔ بند و نسائے اور وائزانہ خیالات کے ساتھ ساتھ ناصحانہ رویے کی وجہ سے اردو ربائی میں یکسانیت پیدا ہونے لگی تھی۔ جگت موہن لال رواں کا کمال یہی ہے کہ انہوں نے روزمرہ کی زندگی میں اخلاقی اقدار کا پاس و لحاظ رکھنے کی طرف توجہ دی۔ دنیا سے محبت اور دنیائی کاموں سے رغبت کے خلاف ان کی رباعیاں تاثیر سے بھرپور ہیں۔ جگت موہن لال رواں نے رباعیات کو اخلاق کا پابند رکھا، واعظانہ اور ناصحانہ انداز ان کی ربائی میں دکھائی نہیں دیتی۔ البتہ انسان کو برے کاموں سے روکنے اور اچھے کاموں کی جانب راغب کرنے کے لیے انہوں نے ربائی کی صنف کو ایک وسیلے کے طور پر استعمال کیا۔ صرف ربائی کی وجہ سے شہرت رکھنے والے اردو کے منفرد شاعر، یہ جگت موہن لال رواں نے دوسرے اصناف شاعری کے اندر زیادہ توجہ نہیں دی، بلکہ صرف ایک ہی یعنی ربائی گوئی کی طرف انہوں نے توجہ دی۔ ان کی دو رباعیات بڑی زبردست کہتے ہیں پہلی ربائی دیکھیں، افلاس اچھا نہ فکر دولت اچھی، جو دل کو پسند ہو وہ حالت اچھی، جس سے اصلاح نفس ناممکن ہو اس عیش سے ہر طرح مصیبت۔ عجیب شاعر ہے۔ افلاس اچھا نہ فکر دولت اچھی، نہ غریبی اچھی نہ دولت مندی کی فکر اچھی، جو دل کو پسند ہو وہ حالت اچھی۔ اگر غریبی کے اندر دل مطمئن ہے، سکون سے ہے تو غریبی اچھی، مالداری کے اندر دل سکون سے ہے، مطمئن ہے تو مالداری اچھی، غربت ہے لیکن غربت میں دل مطمئن نہیں ہے، پریشان ہے تو پھر وہ بھی اچھا نہیں، مال ہے لیکن مال کے بعد ٹینشن ہے، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، خاندانی جھگڑے ہیں، بٹوارے ہیں، تو وہ مال بھی اچھا نہیں۔ جس سے اصلاح نفس ناممکن ہو، یعنی جس زندگی سے، جس چیز سے دل کی اصلاح، دل کا سدھار ناممکن ہو، دل کے اندر تکبر آ جائے، گھمنڈ آ جائے، دشمنیاں آ جائے، دل کے اندر اور دوسرے خرافات آ جائے، فسادی پن آ جائے، تو یہ اصلاح نفس ناممکن ہو، اس عائش سے ہر طرح مصیبت ہوتی ہے۔ یعنی عموماً لگژریس لائف جو ہے وہ انسان کو غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے، شراب کی طرف، جوے کی طرف، غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ایسے عیش پرست زندگی سے جس سے دل کا سدھار نہ ہو، اس سے مصیبت ہی اچھی، یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری ربائی ہے آزاد ضمیر ہوا فقیری یہ ہے، دل بے پرواہ رہے امیری یہ ہے، زنجیر نہیں ہے باعث قید رواں، محدود ہے خیال اسیر یہ ہے۔ دل کا آزاد ہو جانا، یہی فقیر ہے۔ کہ آدمی فقیر کب ہوتا ہے؟ جتنا لمٹ ہے، جتنا پیسہ ہے اس کے اندر وہ اپنے سارے اخراجات پورا کر لیتا ہے، لیکن جب دل آزاد ہو جاتا ہے، یہ بھی خریدا، وہ بھی خریدا، یہ بھی خریدا، تو سمجھو وہ فقیر ہو گیا، کنگال ہو گیا۔ دل پہ بے پرواہ رہے امیر یہ ہے، پیسہ ہے لیکن دل بے پرواہ ہے، بہت ساری چیزیں دکھ رہی ہے، اچھی دکھ رہی ہے، لیکن اس سے پرواہ نہیں کر رہا، بے پرواہ ہے، تو یہی امیر ہے۔ زنجیر نہیں ہے باعث قید رواں، زنجیر نہیں ہے باعث قید رواں، زنجیر سے باندھنا ہی قیدی نہیں ہے، ہتھکڑی لگا کر لے جانا ہی قید نہیں ہے۔ ہاں یہ قیدی ہے جس کو لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر لے جا رہا ہے۔ یہ رواں کے نزدیک، یہ اس شاعر کے نزدیک، جگت موہن لال رواں کے نزدیک زنجیروں سے باندھنا قید نہیں، بلکہ خیالات کو محدود کر دینا، خیالات کو باندھ دینا، کہ کوئی چیز سوچے نہیں، کوئی ترقی کی بات نہ سوچے، بس دنیا میں مگن، چیزوں میں مگن، اور اپنے فون کے اندر کھیلوں میں مگن، کہ کچھ سوچے نہیں۔ اس کی سوچ کو جکڑ دینا، اس کی سوچ کو باندھ دینا، یہ اصل میں قیدی ہے۔ اصل میں آج ساری دنیا کے اندر یورپین کنٹریز نے یہی کیا،
کہ ساری لگژریش چیزیں ہم کو لا کر دے دی. چائنا نے یہی کیا، سستے سستے چیزیں ہم کو بنا کر دے دیے کہ ہم لے لیے اور اسے لگژریس لائف گزار رہے ہیں، لیکن ہم نے محنت نہیں کی. ہاں، یہ محنت کا نہ کرنا، خیالات پر پابندی لگا دینا، خیالات کو جکڑ دینا، یہی اصل فیض پانا ہے، یہی اصل. اب چہوتے شاعر ہیں جن کو شہنشاہ رباعیات کہا جاتا ہے، ربائی کی دنیا میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں، جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے. امجد حیدرآبادی، یہ 1885 میں حیدرآباد میں پیدا. 29 مارچ 1961 کو ان کا انتقال ہوا. امجد کا اصلی نام سید احمد حسین تھا اور امجد تخلص، والد کا نام سید رحیم علی تھا. امجد حیدرآبادی 1885 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے. 29 مارچ 1961 کو انتقال ہوا. اردو ربائی کے شہنشاہ سید احمد حسین امجد حیدرآبادی حیدرآباد میں پیدا ہوئے. ان کے والد جامعہ نظامیہ میں ان کی تعلیم کا انتظام کیا. 6 سال تک تحصیل علم کے بعد بنگلور سٹی ہائی اسکول میں ملازمت اختیار کی. 1903 میں پہلی شادی ہوئی. 1905 کی تغیانی میں ان کی اہلیہ اور صاحبزادی بہی. 1905 کی حیدرآباد کی تغیانی موسیٰ ندی کے اندر جو باڑھ آیا تھا، جو سیلاب آیا تھا، وہ بہت مشہور ہے. بہت سارے گھر یہاں سے پرانے پل اور نئے پل کے اطراف کے علاقے کے سارے گھر ہیں اس کے اندر ڈوب گئے تھے. 1903 میں شادی ہوئی. 1905 میں 2 سال بعد، شادی کے 2 سال بعد، ان کی اہلیہ اور ان کی والدہ اور ان کی صاحبزادی، ایک چھوٹی سی بچی تھی، یہ سب اسی میں بہہ گئی. وہ شاعر جو ہوتا ہے، جب دل پہ چوٹ لگتی ہے اور دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی شاعری کے اندر ایک نکھار پیدا ہوتا ہے. تو ان کے دل پر بھی چوٹ پڑی تھی. 1905 میں نئی دلہن اور چھوٹی سی بچی اس تغیانی کے اندر بہہ گئی. شاعری کا شوق بچپن سے تھا. حمد و نعت اور مناجات کے علاوہ غزلیں اور نظمیں لکھی، لیکن انہیں ربائی گوئی میں شہرت حاصل ہوئی. ادارہ ادبیات اردو نے امجد کی ڈائمنڈ جبلی منائی اور ساہتیہ اکیڈمی آندھرا پردیش نے اعتراف خدمت میں ایوارڈ پیش کیا. 29 مارچ 1961 کے شب انتقال ہوا اور درگاہ احاطہ شاہ خاموش نام پر. امجد حیدرآبادی نے صوفیانہ اور اخلاقی خیالات کو اپنے رباعیات میں پیش کیا. مذہب کا پاس و لحاظ رکھا. اقدار کی پاسداری ان کی رباعیات میں شامل ہے. اخلاقی نکات اور پرانی آیات کی تفہیم ان کی ربائی گوئی کا حصہ ہے. جمال امجد، خود نوشت اور حکایت امجد، مضامین کا مجموعہ، قناعت، خودداری، انسان دوستی، راست گفتاری، صداقت پسندی ان کی رباعیوں میں نمایاں پائی جاتی ہیں. یہ امجد حیدرآبادی ہیں جن کو دنیا کے اندر بہت اونچا مقام ہے. یہ بہت زبردست شاعر ہیں. ایسے شاعر بہت کم پیدا ہوتے ہیں کہ ان کا نام پورے ہندوستان بھر میں رباعیات کی دنیا میں مشہور ہے. ان کی ربائی کو 2 رباعیات ہیں جس کی تقدیم آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. کوشش ہے اپنی تمام ستائش کے لیے، کیا کیا کرتے ہیں ایک خواہش کے لیے، ہر ایک نمود پر مٹا جاتا ہے، پتلے مٹی کے ہیں نمائش کے لیے. شاعر کہہ رہا ہے کہ آدمی اپنی تعریف کے لیے، اپنی ستائش کے لیے، ستائش کہتے ہیں خود کی تعریف، اپنی تمام ستائش کے لیے آدمی کیا کیا کرتا ہے، تمام کوششیں صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اس کی تعریف ہو جائے. کیا کیا کرتے ہیں خواہش کے لیے، ایک بیٹی کی شادی کی خواہش، ایک بیٹے کی شادی کی خواہش. کیا کیا کرتے ہیں، پوری زندگی لگا دیتے ہیں، پورا ریٹائرمنٹ کا پیسہ پورا ایک بچے کی شادی میں لگا دیتے ہیں، ایک خواہش کو پوری کرنے میں. کیا کیا کرتے ہیں ایک خواہش، اور ایسی خواہش کہ کوئی چیز کی کمی نہ رہ جائے، مہمان آ جائے تو ہماری تعریف کرے. ایسا زبردست ایک خواہش کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. خواہش کے لیے ہر ایک نمود پر مٹا جاتا ہے. شہرت، نام و نمود، کہ آدمی اپنے نمود کو، اپنی شہرت کے خاطر مٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے. ہاں، ہر ایک نمود پر مٹا جاتا ہے. پتلے مٹی کے ہیں نمائش کے لیے. یہ انسان مٹی کا پتلا ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، قبر میں ڈال دیا جائے گا. یہ پتلے مٹی کے ہیں، یہ نمائش ہیں. اس کو کپڑا پہنا کر، جیسا آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی شو رومز کے سامنے جو کپڑوں کے شو رومز ہوتے ہیں، وہاں پتلے رکھتے ہیں.
ان کو روزانہ بہترین لباس پہنایا جاتا ہے، ان کو روزانہ نئی نئی ڈریسنگ کی جاتی ہے، یہ نمائش کے ہیں، حقیقت کے نہیں ہیں، وہ نمائش کے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان بھی نمائش کا پتلا ہے، خالی یہ نمائش کا ہے، روزانہ نئے نئے لباس کے ساتھ آنا جانا، مر جائے گا تو مٹی میں مل جائے گا۔ ان کی دوسری روائی ہے، کم ظرف اگر دولت وہ زر پاتا ہے، مانندے حباب ابھر کے اتراتا ہے، کرتے ہیں ذرا سی بات پہ فخر خسیس، جن کا تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا۔ کم ظرف کہتے ہیں یعنی ایسے ایمٹی ویشلز، ظرف کہتے ہیں برتن کو، برتن کو کم ظرف جس کے اندر پانی، ایمٹی تو نہیں، کم، جس میں کم پانی ہوگا، جو پانی جس برتن میں کم ہوتا ہے وہ ڈھلکتا زیادہ ہے، چھلکتا جاتا ہے، جھلکتا زیادہ ہے، چھلکتا زیادہ ہے، ادھر سے ادھر ہوتا ہے۔ جو آدمی پیدائشی مالدار ہے اس کو دولت مل جاتی ہے تو وہ اکڑتا نہیں، تکبر نہیں کرتا۔ جو پہلے سے دولت مند نہیں رہتا، غریب مفلس ہوتا ہے، اس کو ایک اچانک مال و دولت مل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اکڑتا ہے۔ کیسے کرتا ہے، کم ظرف اگر دولت وہ زر پاتا ہے، مانند حباب ابھر کے اتراتا ہے۔ حباب کہتے ہیں بلبلا، پانی کا بلبلا۔ پانی کا بلبلا ایسا ہے کہ سطح، جو سطح ہوتی ہے پانی کی، جو سطح ہوتی ہے اس سے اونچا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اور بڑا ہو کر اتراتا ہے، دیکھو میں تم سے بہت اونچا ہوں، بہت بڑا ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے اندر ختم، اڑ جاتا ہے، وہ اپنے وجود کو کھو دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ کرتے ہیں ذرا سی بات پہ فخر خسیس، جن کا تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہے۔ جو خسیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو چھوٹے خصلت کے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، میرے پاس یہ ہے، وہ ہے، گاڑی آ گئی، کار آ گئی، ہاں فخر کرتے ہیں۔ لیکن دل کا جو ہوتا ہے، جس کی کوئی وزن نہیں ہوتا، جس کا بیس نہیں ہوتا، جو خاندانی نہیں ہوتا، وہ تھوڑی سی ہوا میں اڑ جاتا ہے، تھوڑی سی ہوا جب آتی ہے تو اڑ جاتا ہے۔ یہ امجد حیدرآبادی تھے، اردو کے بہت بڑے اور مشہور ربائی کو شاعر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو امتحانات کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا گفتگو کروں کہ آپ کو دونوں طریقے سے امتحانات میں سوالات آ سکتے ہیں، انٹرنل اور ایک ایکسٹرنل۔ انٹرنل امتحانات جو ہے ملٹیپل چوائس کوشچن ہیں، فل اپ دا بلینکس ہیں، اور میچ دا فالوئنگس ہیں، 15 سوالات ہیں۔ اس روایات سے بھی آپ کو بہت سارے سوالات آ سکتے ہیں۔ شاعر کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، ربائی کسے کہتے ہیں، ربائی کی قسمیں کیا ہیں، متصوفانہ ربائی کسے کہتے ہیں، مسائلی ربائی کیا ہے، اور عشقی ربائی کیا ہے۔ اس طریقے سے ربائی کی قسموں کو پوچھا جا سکتا ہے۔ اور امجد حیدرآبادی کے شہنشاہ رباعیات کسے کہتے ہیں، میر انیس کے رباعیات کے تعلق سے سوال کیا جا سکتا ہے، حالی کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، سوانح نگاری اور تنقید نگاری کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم کو ان تمام چیزوں پہ فرو ہو جانا ہے، ان تمام چیزوں کو اپنی یادداشت میں رکھ لینا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے جو یونیورسٹیز کے ایگزامس ہیں، سیمسٹر ایگزامس ہوتے ہیں، سیمسٹر ایگزام میں 15 نمبر کا سوال ہوتا ہے، اس میں شاعر کی حالت زندگی اور رباعیات کا خلاصہ پوچھا جاتا ہے کہ امجد حیدرآبادی کی حالات زندگی کو بیان کرتے ہوئے ان کے رباعیات کا خلاصہ لکھیے، میر انیس کی حالات زندگی کو بیان کرتے ہوئے ان کی رباعیات کا خلاصہ لکھیے، بابو جگت موہن لال رواں کی حالات زندگی لکھتے ہوئے ان کی رباعیات کا خلاصہ لکھیے، خواجہ الطاف حسین حالی کی حالات زندگی کو لکھتے ہوئے ان کی رباعیات کا خلاصہ لکھیے۔ اسی طریقے سے ربائی کسے کہتے ہیں، ربائی کی قسمیں کیا ہیں، ان کا تاریخی جائزہ کیا ہے، تاریخی جائزہ کو بیان کیجیے۔ اس طریقے سے سوالات آ سکتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے سوال پوچھا جائے تو ہم ان چیزوں پر اتنے قابو میں رہیں، اتنا ہمارے ذہن نشین ہو جائے یہ سبق کہ ہم جہاں سے چاہیں وہاں سے اس کا
سوال کریں تو جو سوال کریں اس کا جواب دینے کے قابل ہو جائیں. تو یہی اصل چیز ہے. اس لیے ہم ان چیزوں کو ذہن نشین رکھ لینا بہت ضروری ہے کہ ہم ذہن نشینی ہو جائے گی تو کہیں سے بھی سوال پوچھا جائے تو اس کا جواب دینا آسان ہے. امجد حیدرآبادی کا اصلی نام کیا ہے؟ یہ بھی سوال کرنا دوسرے نام ہے. یہ ذہن. اسی طرح سے حالی کا اصلی نام کیا ہے؟ الطاف حسین حالی، خواجہ الطاف حسین حالی. رواں کا اصلی نام کیا ہے؟ بابو جگت موہن لال رواں ہے. اس لیے انیس کا اصلی نام کیا ہے؟ میر انیس ہے. میر ببر علی انیس، میر ببر علی انیس. اس طریقے سے یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے. شاعروں کے حالات زندگی اور ان کی شاعری کے متعلق ہم کو ساری چیزوں پر قابو ہو جانا ضروری ہے، عبور حاصل کرنا ضروری ہے. بس اتنا کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا.